السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کے فیوریٹ ناول وحشت عشق کا نیکسٹ پارٹ لے کے آ گئی ہوں، تو چلیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آفیسرز انہیں بہاڑ میں بھیجو، جہنم میں۔ دوبارہ مجھے ان کی شکلیں نظر نہ آئیں تو شوٹ کر دوں گا۔ وہ اس کے گارڈز تیزی سے باہر آئے تھے۔ شاجر کی نرمی سے اسے کار میں فرنٹ سیٹ پر لٹایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گارڈز کو اشارہ کیا کہ وہ خود لے جا سکتا ہے۔ گارڈز اپنی گاڑی میں ہی اس کے تعاقب میں آئے۔ ایک غصے کا طوفان تھا جسے وہ اپنے اندر دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا وہ اتنا ناقابل اعتبار تھا کہ ہبا نے اسے ایک مرتبہ بھی وضاحت مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی؟ کیا ان 3 ماہ میں اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے اسٹیئرنگ پر زوردار مکہ مارا تھا، ہاتھ زخمی ہوا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ہاسپٹل پہنچے، ICU میں لے جایا گیا۔ گارڈز نمرا کو بھی لے آئے تھے۔ اب وہ کوریڈور میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے۔ نمرا شاجر کا سرخ چہرہ اور تنے اعصاب دیکھ رہی تھی۔ ان 3 ماہ میں اس نے اپنے بھائی کا پاگل پن دیکھا تھا ہبا کے لیے، اور ابھی تو وہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی، اور یہ سب ڈاکٹر باہر آیا۔ مسٹر شاجر سلطان، خطرے کی کوئی بات نہیں، معمولی سی نشہ آور میڈیسنز انجیکشن کی گئی ہے جسم میں، ہم نے اینٹی ڈوز دے دیا ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے، آپ مل سکتے ہیں، بلکہ کچھ دیر بعد ڈسچارج بھی لے سکتے ہیں۔ شاجر نے سکون سے آنکھیں موندیں۔ سسٹر نے اشارہ کیا کہ روم میں آ جائیں۔ نمرا آگے بڑھی، مگر شاجر ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ جانتی تھی ابھی وہ دکھی ہے، اس لیے خود ہی روم میں آ گئی۔ سامنے وہ پڑی رو رہی تھی۔ نمرا قریب اس کے بالوں میں دھیرے سے ہاتھ پھیرا تو ہبا نمرا کی گود میں سر چھپا کر بے آواز پھوٹ کر روتی۔ ہبا میری جان، میں تمہیں اپنی ذمہ داری پر یہاں لے کر آئی تھی، پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتی آ کر۔ اور پھر نمرا نے اسے سب بتا گئی کہ وہ شرمندہ ہوئی، مگر وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اگلا فیصلہ شاجر سلطان کے دل پر بجلی گرانے والا تھا۔ انہیں ڈسچارج دے دیا گیا تھا، وہ گھر واپس آئے۔ گاڑی بھی شاجر نے ایک لفظ بھی منہ سے ادا نہیں کیا۔ اسے شاجر کی اتنی خطرناک حد تک خاموشی گھل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ چلائے، اسے ڈانٹے، گلے شکوے کرے، مگر وہ تو پتھر بنا بیٹھا تھا۔ گھر کے لاؤنج میں پہنچے تو جب شاجر دندراتا واپس باہر جانے کو مڑا، مگر ہبا کی آواز اور بات نے اس کے قدموں کی آگے کی زنجیر لپیٹ دی۔ شاجر، مجھے میرا پاسپورٹ دے دے، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ نمرا کو جھٹکا لگا تھا۔ شاجر بھنک کر واپس مڑا، چہرہ اور آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھیں۔ اگر سامنے اس کی متاع نہ کھڑی ہوتی تو جتنے غصے میں تھا پہلی فرصت میں اس کا گلا دبا دیتا۔ "What's ہبا، are you in your sense؟ میں اپنے مکمل ہوش میں یہ بات کہہ رہی ہوں۔ شاجر، میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ وہ پاگل ہوا آگے بڑھا تھا۔ نمرا ارے بولتی رہ گئی، مگر شاجر اسے بازو سے گھسیٹتا کمرے میں لے آیا اور دیوار سے لگا کر اس کے بازو اپنی گرفت میں لے آیا۔ ہبا، what's wrong with you؟ وہ جھنجھلایا۔ شاجر، میں ٹوٹ گئی ہوں، میرا خود پر اعتبار اور بھروسہ اٹھ گیا ہے، باقی کسی پر کیا کروں؟ وہ سسک رہی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ پر بھروسہ کروں، اعتبار کروں، اس رشتے کو دل سے تسلیم کروں، تو ایک مرتبہ مجھے جانے دیں۔ وہ بے تحاشا روئی۔ شاجر کے پیروں نیچے سے صحیح معنوں میں زمین کھسکی تھی۔ وہ اس ظالم لڑکی کے قریب ہوا جس کے بغیر ایک پل میں اس کے سینے میں اس کی سانسیں الجھنے لگتی تھیں۔ وہ دور جانے کی فرمائش کر رہی تھی۔ شاجر نے اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکایا، آنکھیں موند لیں۔ ہبا، ڈو ناٹ ڈو دس ٹو می، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ میری جان، آئی کین ناٹ لیو وداؤٹ یو۔ اب کی بار سرگوشی لہجے اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ہبا نے بے دردی سے پہلے سے پھٹا لب دانتوں تلے بے دردی سے کچلا کہ خون کی ایک ننھی بوند نکلی۔ شاجر نے اذیت سے تڑپ کے اس کی حرکت دیکھی اور پھر نرمی سے وہ خون کی بوند اپنے لبوں سے چونی تھی۔ ہبا کسمسائی، مگر شاجر کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، روح تک پیاس تھی تو محبت کا جام کیوں نہ پیتا۔ ایک ہاتھ اسے کمر کو گرفت میں لیتے خود میں بھینچا تھا اور دوسرا اس کی گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا، مگر ہبا نے اذیت سے تڑپتے اپنا پورا زور لگا کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھتی پھوٹ کر روتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسٹاپ کرائنگ ہبا، اوکے؟
کل میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گا پاکستان۔ وہ درد کی انتہا پر پہنچا۔ اس کے آنسو دیکھ کر بہت جلد خود کو آگ کی بھٹی میں جھلسنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ باہر آ کر وہ نمرہ کو سمجھا چکا تھا کہ ابھی اسے کچھ سپیس چاہیے، سو اس نے آن لائن ٹکٹس بک کروا دی تھی اور خود کو برباد ہوتے باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ شاہبیر کو شاہزر کے بارے میں پتہ چلا تو غصے سے پاگل ہو گیا، پہلے وہ خود، پھر شاہمیر اور اب شاہزر۔ آخر ان تینوں کی محبت، ان کے شجر ممنوع کیوں ہو گئے تھے؟ آخر انہیں کیوں اتنا تڑپا رہے تھے؟ آخر کیا قصور سرزد ہو گیا تھا ان سے؟ شاہزر اگلے دن ہی ہبا کو ساتھ لیے چلا آیا تھا، اسے اس کے گھر چھوڑ کر۔ اب وہ تینوں حاتم مینشن میں ویر کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ شاہمیر کی تو بری حالت تھی، اس نے اپنا حلیہ ہی بگاڑ لیا تھا، اب بھی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ شاہزر بھی مخصوص سٹائل میں مٹھی آپس میں باندھے ہونٹوں پر رکھے گہری سوچ میں تھا، یہ سوچ کہ وہ واپس جا رہی ہے، اس کے بغیر رہ پائے گا کیا؟ اس کے بغیر جی پائے گا کیا؟ شاہمیر کا رشتہ ٹوٹنے کا صدمہ تھا، وہ الگ۔ ویر کھڑکی میں کھڑا گہری سوچ میں تھا، اپنی اور اپنے لاڈلے بھائیوں کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر روپ مما کے الفاظ کانوں میں گونجے تھے، تم ان کی قسمت سے نہیں لڑ پاؤ گے۔ اور وہ کب لڑ پا رہا تھا اپنی اور ان کی قسمتوں سے؟ وہ تینوں تو محبت کی خواہش سے بالکل ہی تہہ دامن کر دیے گئے تھے۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر ایک مرتبہ پھر زیب سے کیے گئے وعدے دل میں دہرائے، ایک نئے عزم، ایک نئی ہمت سے دل میں قسم کھائی اور پختہ ارادہ کیا کہ اپنے بھائیوں کو ان کی ہر خوشی، ان کی ہنسی، ان کی محبت دلانے کا جنون سر پر سوار کیا۔ بس کچھ وقت تک اسے انتظار کرنا ہے، اور وقت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، کب کس کے لیے رکتا ہے۔ شاہزر واپس چلا گیا تھا اور ہبا سے کہہ کر گیا تھا کہ اسے جب تک لینے نہیں آئے گا، جب تک وہ خود اسے فون پر نہ بول دے کہ اسے شاہزر سلطان پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ وہ اب 3 ماہ مزید گزر چکے تھے، تینوں بھائیوں کو سولی پر لٹکا عشق کی بھٹی میں سلگائے، پل پل اذیت سے تڑپتے، مگر سکون تھا کہ ملتا ہی نہیں تھا۔ سکون تو ادھر بھی نہیں تھا۔ یہ 6 ماہ پری نے کیسے گزارے اپنوں کے بغیر، اس حالت میں وہی جانتی تھی۔ نازک سی جان سولی پر لٹکی رہی، پل پل زندگی خوف و ہراس میں گزر رہی تھی کہ کہیں سے وہ آ نہ جائے۔ شاہویر سلطان اس کے لیے نائٹ میر بن چکا تھا، مگر صرف اپنے بچے کی خاطر زندگی کی گاڑی گھسیٹنے کی مجبوری تھی۔ حرم اور ہبا کی دل کی دنیا تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ چکی تھی۔ یہ 3 ماہ پل پل یادوں کے سہارے گزرے تھے، مگر نئی تو دل میں محبت کو کونپل پٹھی تھی، جسے بے اعتباری اور بھروسے ٹوٹنے کے طوفان نے پل میں اڑا دیا تھا۔ حرم اور ہبا یونی میں کم سے کم گئی، جس سے پڑھائی کا بھی کافی حرج ہوا۔ ہر کسی کے دل میں دھڑکا سا تھا، ایک خوف کہ آگے پتہ نہیں کیا رخ اختیار کرنے والا ہے۔ ہاسپٹل کے سرد سے کمرے پر وینٹی لیٹر پر پڑی وہ سر سے پٹیوں میں جگڑی لاغوری سا وجود نیم جان سی تھی۔ جلال کچھ دیر ہی دور قریب پردے کے پیچھے کھڑا ان کی فائلز ریڈ کرتا، ہر تھوڑی دیر بعد غور سے اسے دیکھتا۔ 2 آپریشن ہو چکے تھے، تیسرا اور میجر آپریشن باقی تھا۔ ریکوری اچھی تھی، اس کی آہستہ آہستہ حالت اسٹیبل ہو رہی تھی، مگر اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا جلال جعفری کو اس دن لگا جب آپریشن کرنے کے لیے اس معصوم کے کمر سے نیچے تک آتے آبشار کی طرح گھنے بال سر کے بہت قریب سے کاٹ دیے گئے تھے۔ اس دن سے ہی وہ شدید ڈسٹرب تھا، پورے ہاسپٹل میں ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ جلال جعفری کے تنے اعصاب صرف اس پاگل لڑکی کے روم میں آ کر ڈھیلے پڑتے ہیں، جو کہ بالوں کے بغیر بھی کوئی معصوم گڑیا لگتی تھی۔ اب بھی وہ بے ہوش کوئی فرشتہ ہی لگ رہی تھی۔ جب کوئی وارڈ بوائے، شاید وہ ڈرپ چیک کرنے آیا تھا، مگر اندر آ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نظریں اس معصوم چہرے پر گڑی تھیں۔ اس روم میں کھڑے ایک شخص کو آگ لگا گئی تھی۔ وہ قریب آیا اور پریہا کو گال سے چھونے کی کوشش کی، جب کسی نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچی تھی۔ ہاؤ ڈے یو باسٹر! پیشنٹ کا ایسے خیال رکھتے ہیں اور تم! اور پھر جلال نے اسے باہر لا کر پھینکا تھا، اور اس سے پہلے کہ آنرز آتے جلال نے اسے دھنگ کر رکھ دیا تھا۔ پھر اس کی لاکھ معافی مانگی، پر جلال جعفری نے اسے ہاسپٹل سے باہر پھینکوا کر ہی دم لیا تھا۔
ویر اور شامیر میر سلطان مینشن میں ویر کے شاندار کمرے کی بالکنی میں بھاپ اڑاتی کافی کے ساتھ لیپ ٹاپ پہ کسی پروجیکٹ پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے۔ میر نے سنجیدگی سے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ تینوں بھائی کے وہ ایٹیٹیوڈ ڈمپل کہیں کھو گئے تھے۔ میر جس نے زندگی میں شاید ہی کسی بات کو سنجیدہ لیا ہو، 3 ماہ ہو گئے تھے ہنسنا بھول چکا تھا۔ اس نے نہ حرم کے پیچھے جانے کی کوشش کی، نہ ہی اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی دانستگی میں اگر وہ زبردستی کرتا تو وہ غلط سمجھتی اسے۔ اب بھی بڑی سنجیدگی سے دونوں بھائی کسی پروجیکٹ میں الجھے ہوئے تھے جب سمیع تیزی سے بالکنی میں داخل ہوا، چہرے پر انوکھی سی چمک تھی۔ ویر نے چکتی سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 6 ماہ سے اس نے ویر کو مایوس کیا تھا اور اس کے دل کی مراد بھر آنے کی خبر نہ دی۔ پورا شہر چھلنی کی طرح چھانا تھا، مگر جلد ہی وہ ملتے جو کھوئے جائے اور جو جان بوجھ کر چھپے ہوں انہیں ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ تبھی 6 ماہ سے ناکامی ہوئی تھی۔ سر، بہت اچھی خبر لایا ہوں، سمیع نے کہا تو ویر کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ واٹ سمیع، جلدی بتاؤ، ضبط مت آزماؤ، ویر نے سنجیدگی سے کہا تو سمیع نے شامیر کی طرف دیکھا۔ بولو جو بولنا ہے، میر میرے ہی وجود کا حصہ ہے، کوئی بات چھپی نہیں اس سے۔ سر، میں ان سب لوگوں کے فون ٹریس کروا رہا تھا۔ کچھ دنوں سے حافظ سعید کے موبائل فون پر مسلسل ایک نمبر سے کال آ رہی ہے جو کہ شہر سے باہر ایک چھوٹی سی بستی صدر پور کی لوکیشن تھی۔ ویر نے پہلو بدلا تو پھر مین لیڈ بتاؤ۔ میں ایڈریس نکال کر دیکھ آیا ہوں سر، میم وہیں پر ہیں۔ ویر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کنفرم ہے نا؟ سمیع، مجھے ڈیٹیلز بتاؤ۔ دونوں بے تحاشا چونکے۔ سر، وہ اماں حاجن کا گھر ہے، دنیا میں اکیلی ہے۔ میم کے محلے میں مسجد میں امام کی بیوی تھی اور میم کو قرآن مجید پڑھایا تھا، اس لیے میم نے ان سے سہارا لیا۔ امام صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ چلو سمیع، ویر طوفان بنا وہاں سے نکلا تھا سر، پر ابھی سمیع اور میر اس کے پیچھے لپکے۔ 1 سیکنڈ بھی نہیں سمیع، اب اس کے بغیر 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ 6 ماہ بہت ہوتے ہیں پر اب نہیں۔ وہ انگارے چباتا پیچھے مڑ کر دھاڑا۔ میر تو وہیں رک، مجھے تمہاری بھابھی کو لے کر آنا ہے۔ پر برو، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ اوکے، لیٹس موو، ہیری اپ۔ اس کے انگ انگ سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں پیچھے بیٹھے، سمیع اور گارڈز آگے بیٹھے تھے۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ بستی میں پہنچ کر سمیع ایک پرانے سے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اندر سے کافی سارے بچوں کی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ویر نے بے چینی سے مگر آہستگی سے دستک دی۔ اماں اپنے جائے نماز پر بیٹھی تھیں، صحن میں پڑی کھلی سی سرخ فراک پر پاجامہ کے اوپر بڑی سی سفید چادر، حجاب سٹائل میں لیے چادر سے اپنا وجود چھپائے پیڑھی پر بیٹھی بچوں کی طرف متوجہ تھی۔ دل کو عجیب سی بے چینی ہوئی۔ دستک کی آواز سنی۔ جاؤ حمزہ بیٹا، دیکھو دروازہ کھولو، دودھ والا ہوگا، دودھ کی پتیلی پکڑ لو۔ جی پری آپی۔ بچے نے دروازہ کھولا مگر سامنے ایک بے حد ہینڈسم سے انکل کو سن گلاسز اتارتے دیکھا تو حیران ہوا اور کچھ بھی کہے بغیر طوفان بنا اندر داخل ہو چکا تھا۔ پیچھے سمیع اور گارڈز نظریں جھکائے داخل ہوئے۔ سامنے ہی وہ دشمنیں جہاں سفید چادر میں بچوں میں گھری بیٹھی تھی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ بے یقینی سے تھی ان کی زندگی، اس کے جینے کی وجہ، اس کی پلوشہ سامنے تھی۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ پری جو کہ ریلیکس سی بیٹھی تھی، اپنا وجود کسی کی بے قرار نظروں کی تپش میں جھلسا تو نظریں اوپر اٹھائی، ایک پل لگا تھا اور پیروں نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ سہم کر کھڑی ہوئی، خوف سے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے جب وہ لہو ٹپکاتی آنکھیں اور چہرہ لیے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اماں مجھے بچائیں، میری بے یقینی سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر ہلکی سی چیخ ماری اور اماں اس کی جانب لپکی۔ بچے بھی حیران ہوئے۔ اماں بھی ان اجنبیوں کو ایسے اندر آتا دیکھ کر بے تحاشا چونکی۔ پری وہ دھاڑا۔ ویر بڑے بڑے ڈگ بھرتا اس تک پہنچ چکا تھا۔ جب اسے اس بازو سے تھام کر اپنی جانب گھمایا، وہ پلٹ کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی اس کے بازو میں جھول گئی تھی۔ پری پلوشہ کیا ہوا؟ وہ بری طرح گھبرایا اور بازو پہ گری، اس کا چہرے کو ہلکا سا تھپتھپایا۔ اماں قریب آئی۔
پری پری کیا ہوا بیٹا؟ اسے اٹھا کر اندر کمرے میں لے چلو، اماں نے سنجیدگی سے کہا۔ اور بچوں، تمہاری آپی کی طبیعت خراب ہے، آج چھٹی کرو۔ بچے خوشی سے جھومتے 9 دو 11 ہو گئے تھے۔ ویر نے شاہمیر کو گاڑی میں رکنے کا اشارہ کیا، اسے بازو میں بھرا اور اندر لے کر آیا۔ اندر پڑی پلنگ پر لٹایا، اس کے بازو میں الجھ کر پری کے وجود پر سے وہ چادر ہٹائی۔ جب اس نے ایک حیرت انگیز نظر اسے دیکھا، انتہائی حیرت، بے یقینی اور سرخوشی سے اس نے پری کے بھرے بھرے وجود کو دیکھا، جو خود ہی ممتا کی ایک ان کہی داستان سنا رہی تھی۔ اماں اس کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں تڑپ اور محبت کا ٹھاٹھا مارتا سمندر دیکھ کر پری کی عقل پر ماتم کرنے کا دل کیا۔ تم شاہویر سلطان ہو، پلوشا کے شوہر؟ اماں نے پوچھا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا، نظریں اب بھی پری کے بھرے وجود پر سوالیہ نظروں سے احاطہ کر رہی تھیں۔ جو سمجھ رہے ہو وہ سچ ہے، یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اماں نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ کئی مہینوں بعد اتنی وحشت اور پل پل اذیت سیکٹوں میں دور ہوئی تھی اور ڈمپل کے درشن ہوئے تھے۔ پری میری جان، اس نے پھر پری کا چہرہ بڑی نرمی سے تھپتھپایا۔ یہ تم سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ کیا کیا تم نے؟ کچھ نہیں کیا میں نے، بس اس نے محبت کرنے کی غلطی کی ہے، جس کی سزا یہ 6 مہینوں سے مجھے پل پل تڑپا کر دیتی ہے۔ بس اب اور نہیں، میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اماں جان دیر ہوئی تو وہ تو پہلے ہی اس کی آنکھوں میں پری کے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ لے جاؤ بیٹا، مجھے کیا اعتراض، مگر اس کا خیال رکھنا، اسے منا لینا اور جو بھی غلط فہمی ہے اسے جلد ہی دور کر لینا۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ان 6 ماہ میں میری پری کا خیال رکھا۔ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں، اس کی نظروں میں پری کو نہارتے دیکھ کر کہا۔ نہیں بیٹا، میں بس ان بچوں کے لیے زندہ ہوں۔ اور جاؤ، اسے لے جاؤ، اسے اچھے سے ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ اماں نے ویر کی توجہ اس کی طبیعت پر دلائی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اسے نرمی سے اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ سمی، ہاسپٹل چلو۔ وہ ہاسپٹل آیا تھا، اندر اس کا چیک اپ جاری تھا۔ میر پریشانی سے ویر کے قریب آیا۔ برو، خیریت ہے نا؟ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ ہوا انہیں ہونے والا ہے، تم چاچو بننے والے ہو یار۔ ویر نے دانتوں تلے لب دبا کر اپنا کارنامہ بتایا۔ اور ریئلی برو، دی آئی ایم ویری ہیپی اینڈ سو ایکسائٹڈ۔ میر 3 ماہ کے بعد پہلی دفعہ ہنسا اور سرخوشی سے اس کے گلے لگا تھا۔ می ٹو یار، بس وہ ٹھیک ہو بالکل۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ ویر نے بے چینی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ مسٹر ویر شاہ، آپ کی مسز ٹھیک ہیں؟ بالکل، بیبی بھی ٹھیک ہے، بس ویک ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ہم نے سکون کا انجیکشن دے دیا ہے، وہ آرام کریں، جب ہوش میں آئیں گی تو آپ لے جانا۔ میڈیسن لکھ کر دی ہیں میں نے اور ڈائٹ چارٹ ریڈی ہے۔ نو ڈاکٹر، میں ابھی اور اسی وقت اسے گھر لے جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو۔ ڈاکٹر نے تعجب سے اسے دیکھا، جب انہیں کیا پتا تھا کہ وہ دیوانہ کتنے دنوں بعد اپنی محبت سے ملا ہے اور اب ایک سیکنڈ بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا۔ کوئی پرابلم نہیں مسٹر شاہ، ویر آپ لے جا سکتے ہیں انہیں۔ اوکے ڈاکٹر، تھینک یو۔ وہ اسے لیے اب گھر واپس آیا اور میر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ویر اپنی باہوں میں اپنی زندگی کو نرمی سے بھرے بیڈ تک لایا تھا۔ ہوش و خیرات سے بیگانہ اس کی کمزور سا وجود اسے روح تک سکون دے رہا تھا۔ نرمی سے بیڈ پر لٹایا، خود بھی اس کے قریب نیم دراز ہوا، اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ کی نرم گرفت میں لے کر تکیے سے لگایا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی پیاسی نگاہوں سے چھو کر خود کو سیراب کیا۔ دل تھا کہ بھرتا ہی نہیں تھا۔ ذرا سا جھک کر دونوں آنکھوں کو چوما اور اسے چھو کر محسوس کر لینا چاہتا تھا۔ وہ سچ مچ اس کے بہت قریب، اس کے سامنے، اس کے بیڈ پر موجود تھی۔ چہرے کے ایک ایک نقش کو لبوں کے نرم و گرم لب سے چھوا۔ بے لگام جذبات پر بند باندھنا بہت مشکل تھا۔ بہت نرمی سے گداز لبوں کو گرفت میں لیا اور فوراً پیچھے ہٹا تاکہ وہ اٹھ نہ جائے اور پھر اس سے دور ہو کر اسے عذاب میں نہ ڈال دے۔ پری، میری پلوشا، میری ان تنہائیوں، ان وحشتوں، ان بے چینیوں کا حساب کب دو گی؟ نہیں دے پاؤ گی؟ تمہیں کیا خبر، تمہاری اس سزا نے پل پل مجھے کتنا تڑپایا ہے۔ اب مل گئی ہو تو تمہاری سانسوں کو اب میری دسترس میں رہنا ہوگا۔
پری بری طرح کسمسائی تھی۔ جب شہرک پر ہلکی بریڈ کی جلتی چبھن محسوس ہوئی تھی، جانا پہچانا وحشی لمس اپنے سینے میں چبھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ دیوانہ وار اسے محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ جب پری کی آنکھ کھلی تو اسے خود پر جھکا دیکھ کر ساری غنودگی بھڑک سے اڑی تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھنے لگی جب ویر کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، وہ بے تحاشا خوفزدہ ہوئی تھی۔ نو سویٹ ہارٹ، اب نہیں۔ اب وہ اس کے بالوں میں منہ دیے اس کی خوشبو اپنی روح میں اتارتا بولا، عائشہ چھوڑیں مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ نفرت سے غرائی، ورنہ کیا کریں گی میری جان؟ ویر نے بات ہوا میں اڑائی اور اس کی چھوٹی سی ناک سے اپنی ناک رگڑی۔ میں جان لے لوں گی آپ کی۔ وہ مچلی، آنسو تیزی سے رواں ہوئے تھے۔ ویر کو اس کی بات آگ لگا گئی تھی۔ ہاں، اپنی اتنی گستاخیاں کر چکی ہو کہ سزاؤں کی لسٹ کافی طویل ہو گئی ہے میری جان، مگر فی الحال جو ان لبوں نے گستاخی کی ہے اس کی سزا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکا۔ وہ تڑپی، مگر ویر کی گرفت میں شدت اور جنون تھا۔ جتنی وہ مزاحمت کر رہی تھی، ویر کے عمل میں شدت آ رہی تھی۔ چند پلوں میں پری نڈھال ہو چکی تھی تو ویر کو رحم آیا۔ وہ اسے چھوڑ کر بیڈ سے اترا اور خود سے خوف آیا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اور آنسو دیکھ کر اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اٹھ کر دور کھڑا ہوا اور پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بڑی دلچسپی سے اس کا ممتا والا انوکھا روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور اب بنا ڈرے نفرت سے اس سے گوری ہوئی۔ تمہاری ساری خطائیں معاف میری جان، دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے والی ہو۔ میں پاپا بننے والا ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ یہ بیبی آپ کا نہیں ہے۔ اس کی نفرت میں اندھی ہو کے اپنی ہی پاک دامنی کو میلا کرنے پر تل گئی تھی، اس لیے غصے سے غرائی، مگر سامنے شاہویر سلطان تھا جس سے وہ الجھ رہی تھی۔ کیا وہ اتنی جلدی بھول گئی تھی کہ وہ تو 6 ماہ کے دن رات کا حساب اماں سے لے کر آیا تھا؟ اس لیے نہیں کہ ویر کو اس کے کردار پر کوئی شک تھا، صرف اس لیے کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی پری نے کس تکلیف میں یہ دن گزارے۔ ویر نے چہرہ جھکا کر دانتوں تلے لب دبائے اور اپنی پری کی نفس دبانا آتی تھی، جان بوجھ کر تیور خطرناک کیے۔ باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ بالکنی سے بلیک زور کا گملہ لا کر ٹیبل پر پٹکا، سرسراتے لہجے میں بولا، تمہیں پتہ ہے جان، ہم تینوں بھائی اپنی چیز میں شراکت ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ آج میں نے دیکھا اس سے میری فیورٹ زور پر ایک بھوئے بیٹھا تھا، اس لیے اب یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بوتل اٹھا کر وہ چیز گلاب پر انڈیلی۔ کوئی بہت تیز اسپرٹ تھا، سینکڑوں میں روز سینکڑوں میں روز سڑ کر جل گیا تھا۔ پری نے خوفی وحشت سے اس ظالم کو دیکھا۔ جب ویر بوتل لیے اس کی جانب بڑھا، اب دوبارہ مجھے بتاؤ، میں نے صحیح طرح سنا نہیں، یہ بیبی کس کا ہے؟ پری سہم کر خود میں سمٹی۔ یہ آپ کا بیبی ہے۔ وہ سسک پڑی تھی۔ مجھے پتہ ہے جان، تمہاری پاکیزگی اور پاک دامنی کا میں گواہ ہوں، اس لیے اب کبھی ایسے لفظ منہ سے نہ نکالنا، مجھے غصہ آئے اور تمہیں تکلیف ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر آ گیا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر اپنے پیپرز اور بکس پھیلائے بیٹھی تھی جب بابر اور سدرا ہلکی دستک کے ساتھ روم میں داخل ہوئے۔ ہبا اپنے روم میں تھی۔ مما پاپا، آپ لوگ مجھے بلا لیا ہوتا۔ حرم نے ان کے آنے کا مقصد سمجھ کر اداس ہو گئی۔ بیٹا، اتنے دن سے تمہارے فیصلے کا اختیار دے رکھا ہے، تم نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ خضر بہت اچھا لڑکا ہے، میری بہترین دوست کا بیٹا ہے، میری ہی کمپنی میں جاب کرتا ہے، تو مجھے اس کے اخلاق و کردار کا بھی پتہ ہے۔ پاپا، بہت جلدی ہے، پلیز ان سے وقت مانگ لیں۔ کوئی جلدی نہیں میرے بچے، وہ بہت اچھا گھرانہ ہے۔ اب اپنا فیصلہ سناؤ، کیونکہ اس کے دادا بیمار ہیں، وہ بھی انتظار نہیں کر سکتے، اس لیے منگنی کے جھٹکے کے جھنجٹ میں پڑنے کے بجائے وہ سیدھا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حرم اندر سے سخت جھنجھلائی، اور یہ جھنجھلاہٹ کیوں تھی، کیوں وہ تڑپ رہی تھی، خود بھی نہیں جانتی تھی، پر اب ہی دل میں اتنے دنوں سے اس کیفیت سے تنگ آ کر اس نے فیصلہ
کرنے کا اختیار پاپا کو دے دیا تھا۔ اوکے پاپا، جیسے آپ میرے لیے مناسب سمجھیں، جیتی رہو میری بچی۔ اور ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ ہبا کیا چاہتی ہے وہ بھی اس سے پوچھ لینا۔ سدرا بیگم نے پوچھا۔ ہبا انہیں وہاں جو ہوا تمام باتیں بتا چکی تھی۔ میں نے پوچھا تھا مما، اس کا وہی کہنا ہے کہ شاذر بہت اچھا ہے، مگر وہ کچھ اسپیس دینا چاہتی تھی خود کو، اور اب کہتی ہے کہ وہ جھچکی میرا رشتہ ہونے کے بعد جائے گی لندن۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ شاذر کا نام لیتے دل میں ایک ہوف سے اٹھے تھے۔ وہ ایک جانی دشمن یاد آیا تھا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اوکے، اب تم پڑھائی کرو، ہم چلتے ہیں۔ خود کو مینٹلی طور پر تیار رکھنا، ہو سکتا ہے وہ لوگ نکاح اس ہفتے کرنے کو کہیں۔ سدرا بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مما پاپا کمرے سے باہر گئے۔ وہ اٹھی، سینے میں شدید گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ دروازہ لاک کیا، بیڈ پر اوندھے منہ گری اور گھٹ گھٹ کر رو دی۔ شامیر لبوں میں سے سسکی نکلی۔ کاش آپ ایسا نہ کرتے، کاش ویر اسٹنگ کی بوتل واپس رکھ کر آیا تو۔ وہ اب بھی بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ وہ آ کر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا۔ آئی ہیٹ یو شاہ، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، کیوں لائے مجھے یہاں، مجھے جانے دیں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ چلی جانا، وہ اطمینان سے بولا۔ پری نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن اگلی بات پر اس کے طوطے اڑے۔ مگر مجھے میرا بیبی دے کر، اسے اپنے ڈیڈ کے حوالے کر کے۔ شاہ، یہ میرا بیبی ہے، میں ہرگز نہیں دوں گی آپ کو، کوئی تعلق نہیں آپ کا مجھ سے یا میرے بیبی سے۔ وہ صدمے سے ہتھے سے اکھڑی تھی۔ یعنی وہ صرف اپنے بیبی کے لیے اسے دوبارہ اس عقوبت خانے میں لایا تھا۔ ریلی، پھر تو وہ ایپ مجھے بھی بتا دو جہاں سے یہ بیبی انسٹال کیا ہے، میں بھی ایک دو کر لوں گا۔ لہجہ صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ سرخ ہوئی۔ کاش کوئی ایسا طریقہ بھی ہوتا کہ وہ دل میں مکہ بولتی۔ شاہویر سلطان کی کمر پر ایک مکہ رسید کر کے اس کی بولڈ چلتی زبان بند کر جاتا۔ پری حسرت سے سوچ کر رہ گئی۔ اتنے میں ہی میڈم کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ ویر نے ٹرے تھامی، وہ فوراً واپس چلی گئی۔ ویر نے ٹرے اس کے سامنے رکھی، مگر وہ منہ پھیر گئی تھی۔ پری، اس نے طبیعی انداز میں پکارا، یہ کھانا کھا کر تمہیں میڈیسن بھی لینی ہے؟ میں نہیں چاہتا میرا بیبی ویک ہو۔ جلدی کھانا کھاؤ، اور پھر میں نے اپنا کچھ کام کرنا ہے، تم بے شک پھر آرام کر لینا۔ صاف کہنے کا مطلب تھا کہ کھانا کھاؤ اور جان چھڑاؤ۔ اس نے گہری نظروں سے پری کو دیکھا۔ وہ بیبی کا سہارا لے کر بیبی کی اماں کو سیدھا کر رہا تھا، اس لیے کب سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے ٹرے سامنے سے ہٹائی اور بیبی پر جھکا، اپنے دہکتے لب نرمی سے پری کے پیٹ پر رکھے۔ پری ہڑبڑا گئی۔ شاہ، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ پھر تلملائی۔ ریلی، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں نے تمہیں چھوا ہے؟ میں تو اپنی بیبی کو پیار کر رہا تھا۔ اس نے پھر ہاتھ سے چھوا، اور وہ فل اسپیڈ سے زچ کر رہا تھا تاکہ وہ اس سے تنگ آ کر جلدی کھانا کھا لے تو ویر کو سکون آئے، اور پھر اس سے پہلے وہ دوبارہ جھکتا، مجھے کھانا کھانا ہے، وہ تنگ آ کر منمنائی۔ ویر نے بڑی مشکل سے ڈمپل چھپایا۔ اس نے ٹرے اپنے اور اس کے بیچ میں کھسکائی۔ وہ اس سے بظاہر توجہ ہٹا کر کھانا کھانے لگا تھا۔ وہ بھی چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے لگی۔ وہ تو ویر کو سکون آیا، جب سے دیکھا تھا بے چین تھا، کمزور سی وہ ہاتھ پیروں پر روم تھی، اور معصوم چہرے میں زردی گھلی ہوئی تھی۔ اب ویر کو اس دشمن جاں کی صحت کی فکر تھی۔ اسے کھانا کھلایا، میڈیسن دی، اب لیٹ جاؤ پری، آرام کرو۔ وہ کہتا لیپ ٹاپ صوفے کی جانب بڑھا۔ پری نے کمفرٹر میں منہ دے دیا۔ وہ گہرا مسکرایا۔ وہ 6 ماہ بعد وہ دلکش ڈمپل پھر چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ اگلی دن وہ آفس نہیں جا پا رہا تھا۔ ایک سکون سا تھا جو رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ پری سکون سے سو رہی تھی۔ میر آفس گیا تھا۔ وہ جھلاتی تلملاتی سیدھا اس کے دل میں اترتی تھی، سو اس لیے رات کا اس کی ناک میں دم کر رہا تھا۔ اب بھی لاؤنج میں بیٹھا خود بخود مسکرائے جا رہا تھا۔ قاتل ڈمپل بار بار اپنی نمائش کر رہا تھا۔ تبھی لاؤنج میں سنجیدہ سا میر داخل ہوا۔ برو، یہ ضروری
ضروری پیپرز ہیں، سائن کر دیں، مجھے بھی میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ تبھی لاؤنج میں سمیع داخل ہوا۔ چہرے پر پریشانی تھی۔ ویر نے اسے گھورا۔ سر، ایک بری خبر ہے۔ سمیع ہچکچایا۔ ویر نے برا سا منہ بنایا۔ شامیر نے بھی چونکا۔ او ناٹ اگین سمیع، کبھی کبھی تو دل کرتا ہے تمہاری گدی میں سے زبان کھینچ لوں، مگر کیا کروں، تم بہت کام کے آدمی ہو۔ ناؤ اٹس کمنگ ٹو پوائنٹ۔ کس کے بارے میں ہے؟ وہ سر حرم میم کے بارے میں ہے۔ سمیع نے کن انکھیوں سے میر کو دیکھا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی۔ بھونا کر سمیع کے پاس آیا اور اس کا گریبان پکڑا۔ جلدی بولو سمیع، پیشنٹ نہیں رکھ سکتا۔ کیا ہوا حرم کو، کیا بات ہے؟ میر، کیا پاگل پن ہے؟ لیو ہم ناؤ۔ اس بات کرنے دو۔ ویر نے گریبان چھڑوایا۔ وہ سر حرم میم کا نکاح ہے کل، بابر احمد کے دوست کے بیٹے خضر حیات سے۔ اس نے میر کے سر پر بم پھوڑا۔ میر کے سر پر آسمان ٹوٹا۔ وہ دھواں چہرہ لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا فائل وہیں پھینک کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ویر جھنجھلایا۔ سمیع یو فول، اس کے سامنے کیا ضرورت تھی یہ بکواس نیوز سنانے کی؟ ویر نے سر پکڑا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ بال مٹھیوں میں جگڑے تھے۔ الماری کی طرف بڑھا۔ بہت پرانی بوتلیں اب الماری میں پڑی تھیں۔ دل کیا منٹوں میں اپنے اندر ساری اونڈیل کے سکون حاصل کر لے، مگر ایک ایک کر کے اٹھا کر کھڑکی سے باہر لان میں پھینکی تھی۔ حرم چاہو تو سیکنڈوں میں تمہیں اٹھاؤں اور اپنے پاس لے آؤں، نکاح کر کے تمہیں اپنا بنا لوں۔ مرد ہوں، میں اپنی طاقت دکھا سکتا ہوں، مگر کاش میں تم سے ملنے سے پہلے والا شامیر سلطان ہوتا جو محبت میں ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ تو میں کبھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، کبھی نہیں، چاہے اس کے لیے مجھے شعلوں کی بھٹی میں خود ہی کیوں نہ جھکنا پڑے۔ یہ اگر میری محبت کا امتحان ہے تو وہی صحیح۔ مجھے پتہ ہے میری توبہ قبول ہوگی تو تم خود ہی مجھے مل جاؤ گی۔ میر اپنے کمرے کا کارپٹ پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا موبائل میں اس دشمن جاں کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں سلگتی سگریٹوں کے ساتھ اس کا دل اور روم جل کر خاک ہو رہا تھا۔ اس سے تو لگا تھا کہ وہ منا لے گا، اسے اپنا لے گا، مگر یہ کیا ہوا؟ اب تو اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر چکا تھا، کیونکہ احساس ہو چکا تھا کہ جن معصوم دلوں کو برباد کیا تھا اب خود پر بیتی تو پتہ چلا۔ پتہ نہیں معصوم دلوں کی بددعائیں میرا پیچھا کر رہی ہیں، اس لیے اس قدر تڑپ رہا ہوں، مگر توبہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حرم میری، تم صرف میری ہو، شامیر سلطان کی۔ دیکھو اتنے گناہوں میں لتڑنے کے باوجود یہ سوچ میری روح اور دل کی سوئیاں سی چھبا کر رہی ہیں، اور کہیں تم کسی اور کی دسترس میں نہ چلی جاؤ، تمہیں کوئی اور نہ چھو لے۔ اس سے آگے تو سوچ بھی نہیں پا رہا، اور درد سے تڑپ کر پہلو بدلا۔ دیکھو بھلا اس اذیت سے بڑا کوئی درد ہے، یہ سوچ کر سلگتی سگریٹ اپنے بازو پر لگائی، مگر ڈھیٹ بنا بیٹھا رہا۔ خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ میری حرم، میں اپنے روح اور جسم و جاں پر ایسے تمہارا نام لکھوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں پائے گی۔ پاس پڑا گلاس چکنا چور کر کے شیشہ اٹھایا اور اپنی کلائی پر حرم لکھا، یہ جانے بغیر کہ اپنی کلائی کی نازک نسیں بھی ساتھ کاٹ بیٹھا ہے۔ حرم، میں ہماری کہانی کو ادھورا نہیں رہنے دوں گا، کبھی نہیں۔ جب وہ غنودگی میں جانے لگا تو اس نے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، پھر بمشکل اٹھ کر دروازے تک آیا اور دروازے کے باہر گر پڑا۔ ویر تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ میر، یہ کیا حرکت ہے؟ ہاسپٹل کے روم میں کھڑا ویر سر جھکائے بیٹھے میر کی جانب دیکھ کر دھاڑا۔ نتھنگ برو، سوسائڈ کمٹ نہیں کی تھی، یقین کریں، بس نیم لکھا تھا۔ اپنی پٹیوں میں جگڑا بازو کی طرف دیکھ کر بولا، اور تمہارے اس پاگل پن کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا جانتے ہو؟ آئی ایم سوری برو۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ بکھرے سے حلیے میں وہ اجڑا سا لگ رہا تھا۔ اٹس اوکے، اور اب پرامس کرو کہ یہ حرکت دوبارہ نہیں کرو گے۔ پرامس برو۔ اس نے شرافت کا مظاہرہ کیا۔ شامیر، ٹیک آف، یو سیف، مجھے بہت ضروری کام ہے، کچھ دیر تک ڈسچارج مل جائے گا تو سمیع کے ساتھ گھر آ جانا۔ اوکے برو۔ اسے کسی بات پر اعتراض نہ تھا۔ ویر تن فن کرتا وہاں سے نکلا۔
پری ناشتہ کر کے ہٹی تھی، اب بیزاری سی بیٹھی تھی، اور جب باہر غیر معمولی سا شور سنا، اٹھ کر کھڑکی میں آئی تھی جو باہر کا منظر سلطان مینشن کی دیواریں اس کے سر پر گری تھیں۔ ویر ایک کمزور سی حجاب والی لڑکی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا اندر کی جانب لا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، ویر سے شاید التجا کر رہی تھی، مگر وہ ڈھیٹ سے انسنی کرتا اسے اندر لا رہا تھا۔ باہر حرم ویر کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ ویر بھائی چھوڑیں مجھے، پلیز جانے دیں، مجھے کیوں لائے ہیں یہاں، چھوڑ دیں مجھے۔ مگر ویر تو جیسے کان بند کر رکھے تھے، بس یاد تھا تو اپنے بھائی کا ادھڑا ہوا وہ بازو، وہ گردوگوا حالت جس کی ذمہ دار یہ لڑکی تھی، اور اب وہ اسے اپنے بھائی کا بنا کر ہی دم لے گا۔ حرم اور ہبا شاپنگ کے لیے آئی تھی، وہ کل کے لیے بھلے دل سے شاپنگ کر رہی تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہبا اس کی اداسی نوٹ کر رہی تھی، اس کے اپنے دل کی بھی یہی کیفیت تھی، بے حد اداس سی، بے کیفیت اور بے رونق اور سوگوار سی، اور شاہزیر سلطان پر بے تحاشا غصہ، جو جا کر اتنے محبت کے دعوے کر کے شاید بھول ہی گیا تھا اسے۔ اب تو دل کرتا تھا اڑ کے اس تک کے پاس پہنچ جائے، مگر ڈھیٹ بنی رہی۔ وہ شاپنگ کر کے باہر نکلی تھی، جب بلیک بی ایم ڈبلیو کے پہل اس کے قریب قدموں میں چرائے، وہ اچھلی، مگر گاڑی میں سے ویر بھائی کو باہر نکلتا دیکھ کر سکون آیا، مگر اگلے ہی پل وہ حرم کا بازو پکڑ کر گاڑی میں دھکیل چکا تھا، انداز بھسم کرنے والا تھا۔ ویر بھائیا، ہبا گڑیا، اس دوسری گاڑی میں گھر جاؤ اور انکل آنٹی کو بتا دینا حرم کو میں ساتھ لے کر گیا شاہ میر سے نکاح کروانے کے لیے۔ یہ ویر سلطان کے بھائی شاہ میر سلطان کی محبت ہے، کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس جھنجھلاہٹ سے منٹوں کے بعد پہلی فرصت میں تمہیں لندن لے جانے والا ہوں، سو بی ریڈی، ذہنی طور پر تیار رہنا اور اپنی مکمل تیاری کر لینا، ورنہ ایسے بھی لے جا سکتا ہوں جیسے حرم کو لے جا رہا ہوں، نو پرابلم۔ وہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھا اور گارڈز کو اشارہ کر کے کچھ بھی کہنے اور سننے اور سوچنے کا موقع دیے بغیر دھول اڑاتا حرم کو لے جا چکا تھا۔ ہبا ہکا بکا دیکھتی رہی، دونوں کو اس وقت وہ بھائی کم جلال زیدہ لگ رہا تھا، اس لیے سہم گئی تھی۔ ہبا کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کے تیور دیکھ کر، اس لیے روانی سے آنسو جاری تھے۔ صد شکر کہ شاہزر یا میر ایسے نہیں تھے۔ گارڈز نے اشارہ کیا تو اسے گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑا۔ ویر اسے لے کر سلطان مینشن پہنچا تھا، اسے گھسیٹ کر شاہ میر کے کمرے میں لایا۔ بھائی مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ جانے دیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آنسوں کے درمیان بولی، وہی کر رہا ہوں گڑیا جو 3 ماہ پہلے کروا دینا چاہیے تھا، تمہارا اور شاہ میر کا نکاح کروا رہا ہوں۔ حرم کی روح فنا ہوئی، مگر بھائی یہ مگر کچھ نہیں، بس کچھ ہی دیر میں نکاح ہو جائے گا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، پھر رخصتی ادھر سے ہی کرواؤں گا۔ وہ کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حرم صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی، اس دشمن جاں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر وہ خود نہیں تھا۔ شاہ میر یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے والی تھی۔ میر سمیع کے ساتھ کوچ میں ہی گاڑی سے نکلا، جب سمیع اسے سہارا دینے اس کی جانب لپکا، وہ اس نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے منع کر دیا، نو نیڈ دس، اب مجھے یہ اپنی زندہ لاش پوری زندگی اپنے کندھوں پر اٹھانی ہے۔ میر کہتا سرخ آنکھیں لیے اندر بڑھا، بازو پٹیوں میں جگڑے ہوئے تھے۔ ویر لاؤنج میں ہی بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو ویر نے اسے سینے میں بھینچا۔ آئی ہیو یو سرپرائز۔ ویر مسکرایا، اس نے الجھ کر ویر کی طرف دیکھا، اس نے مسکراتے کندھے اچکائے۔ میر الجھا ہوا اپنے کمرے میں آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر دھچکا سا لگا۔ سامنے ہی وہ جان کا آزاد بنی براؤن اور بلیک ڈریس اور براؤن حجاب میں صوفے پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ دروازہ دھکیلنے کی آواز پہ شکایتی نظریں اٹھا کر میر کو دیکھا اور پھر رونے لگی۔ پیاسی آنکھیں روح تک سیراب
ہوئی تھی، مگر وہ کچھ بھی کہے اور سنے بغیر خطرناک حد تک سنجیدہ سا انہی پیروں واپس مڑا تھا۔ حرم دروازہ کھلا دیکھ بے قدموں اس کے پیچھے آئی تھی۔ میر لاؤنج میں آیا۔ ویر لاپرواہی سا بیٹھا سگریٹ نوش فرما تھا۔ "What is this, bro?" اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ ویر کو معلوم تھا کہ وہ کچھ ایسے ہی سوال کرے گا، اس سے پہلے ہی تیار تھا۔ سمیع پاس سر جھکائے کھڑا تھا۔ "What?" ویر نے انجان بنا۔ "Let her go, bro." وہ سنجیدگی سے بولا، "جانے دیں اسے." "Never." کبھی نہیں۔ وہ یا تو تمہارے نکاح میں یہاں سے واپس جا سکتی ہے یا پھر تمہارے کندھوں پر۔ دو آپشن ہیں، choice is yours۔ میں نے بول دیا ہے، اب اگر تم سے نکاح کیے بغیر اس نے ایک قدم بھی سلطان مینشن سے باہر نکالا تو یہ سمیع ایک پل بھی نہ سوچے سمجھے اسے شوٹ کر دے گا۔ میر کا چہرہ دھواں ہوا تھا۔ "Bro, this is not fair." وہ اس سچویشن سے سخت جھنجھلایا تھا۔ "Everything is fair in love and war." میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر تمہیں تمہاری خوشی نہ ملی۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، برو۔ وہ سخت تلملایا۔ میں کر سکتا ہوں میر، you know very well۔ شاہزر، اور تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ میں ایسے زبردستی کے بندھن میں باندھ کر وہ خوش نہیں رہ پائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، I know۔ تم صرف اس کی خوشی کی خاطر اس سے دستبردار ہونے کو بھی تیار ہو، مگر تم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ میر کے جتنی محبت تم اس سے کرتے ہو وہ تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ اتنی خوش نہیں رہ پائے گی جتنا تم اسے رکھ سکتے ہو۔ اب کی بار میر خاموش ہوا تھا۔ باہر کھڑے دو نفوس نے یہ گفتگو سن رہے تھے، ایک پری اور دوسری حرم یہ سب سن کر چپ چاپ واپس میر کے کمرے میں چلی گئی تھی، جیسے جو ہو رہا تھا اسے ہونے دینا چاہتی تھی۔ سارے انتظامات مکمل تھے۔ نکاح کے بعد میں اسے واپس چھوڑ آؤں گا۔ رخصتی انکل بابر کے گھر سے ہی ہوگی۔ سمیع، مولوی صاحب کو اندر بلاؤ، ویر نے کہا تو سمیع ڈائننگ روم کی جانب بڑھا۔ میر کنپٹیاں سہلاتا وہیں بیٹھ گیا۔ "برو پلیز نہ کریں." میر نے کرب سے مچلتے کہا۔ "میں کر چکا ہوں ڈیئر۔" کچھ ہی دیر بعد مولوی اور حاتم لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ دو چار لوگ بھی تھے اور حاتم کچھ بھی نہ بولے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس فیصلے سے آگاہ بھی تھے اور رضامند بھی۔ حرم کو ویر مکمل پردے میں باہر لایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا۔ دونوں نے مکمل رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ زندگی بھر کے لیے قبول کیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد پھر میر کے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب میر پھر کمرے میں داخل ہوا۔ "آئی ایم سوری حرم، پر میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا یہ سب کرنے کے علاوہ۔" وہ دور کھڑا ہر الزام اپنے سر لے رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ تو ان بھائیوں کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ حرم نے پہلو بدلا۔ میر نے ایک گہرا سانس مگر پرسکون نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ویر اسے گھر چھوڑنے گیا تھا اور سدرا بیگم سے لپٹ گئی تھی اور پھر اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ وہاں روپ بھی موجود تھی۔ "ویر، اس بدتمیزی اور بدسلوکی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟" روپ دھاڑی۔ "میں نے کوئی بدسلوکی نہیں کی مما، آپ تو اب خود ایگری تھی اور شامیر کو واپس حاتم مینشن بلانا چاہتی تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے وہ اور سدھر گیا ہے۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا۔ اب آپ لوگوں کو مجھے جو سزا دینی ہو دے دیجیے گا، مجھے منظور ہے۔" اس نے بابر احمد کی طرف دیکھ کر کہا، "یہ جان لیں یہ سب کہ جتنی محبت شامیر حرم سے کرتا ہے، جتنا وہ حرم کو خوش رکھ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں رکھ پاتا، اس لیے کیا ہے۔ اب حرم شامیر کی بیوی ہے اور اس کی امانت۔ میں ان کا نکاح کروا چکا ہوں اور جب آپ لوگ کہیں گے رخصتی کر لیں گے ہم۔" خاموش ہوا۔ بابر صوفے پر بیٹھتے چلے گئے، مگر جب بولے تو لہجہ بھر تاثر سے عاری تھا۔ "اگلے ماہ کی 15 تاریخ کو رخصتی لے جانا حرم کی۔" ویر کو سکون آیا تھا۔ سدرا اور روپ نے حیرت سے بابر کو دیکھا تھا۔ وہ اس سے لڑنے جھگڑنے کے بجائے رخصتی کی بات کر رہے تھے۔ تبھی وہ سنجیدگی سے بولا، "میں شامیر سلطان کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ اگر میری بیٹی کی وجہ سے کوئی گناہ گار توبہ کر کے راہ راست پر چلتا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔" روپ اور ویر کے دل میں لڈو پھوٹے تھے۔ اب سدرا بھی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ روپ سدرا کے گلے لگی۔ وہ مطمئن تھی، یہی بات کافی تھی۔
ویر اپنے کمرے میں داخل ہوا، ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ وہ واش روم سے گیلے بال خشک کرتی نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ شاک پنک لباس میں سفید دوپٹہ اٹھا کر اوڑھے 2 قدم اس کی جانب چل کر آئی تھی۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے کھڑا تھا۔ پری کو اس کے اتنے کارنامے کرنے کے بعد بھی اتنے اطمینان سے آگ لگی۔ تمسخر سے بولی، تو شاہ میر سلطان اپنے بھائیوں کو بھی زبردستی کھیلنے کے لیے کھلونے لے کر دے رہے ہیں، جیسے 6 ماہ بعد پہلے خود حاصل کیا تھا۔ پری کی بات اور لہجہ پر ویر کو تپ چڑھی۔ شٹ اپ پری، اگر کسی بات کا صحیح طرح پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اور میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ اب اگر کوئی گستاخی کی تو سزا ملے گی۔ پری نے تلملا کر ہنکار بھرا، سزا دینے کے علاوہ اور کرنا ہی کیا آتا ہے؟ بہت کچھ۔ حکم تو کرو۔ ویسے بھی جو کر سکتا ہوں اس کا ٹریلر تو بس ایک مرتبہ دیکھا ہے، اس لیے شاید بھول گئی ہو۔ یاد کراؤں کیا؟ پری کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا تھا۔ اس وقت وہ ہی کوئی جب وہ آ کر اس بلا سے الجھی تھی۔ واپس مڑ کر جانے لگی جب ویر نے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے کر اپنے بہت قریب کیا اور اس کا سرخ چہرہ غور سے دیکھا۔ شاہ چھوڑیں مجھے، وہ مچھلی تھی۔ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا، جتنا تم چھوڑنے کا مجھے کہتی ہو اتنا ہی اور قریب آنے کو دل کرتا ہے میرا۔ ویر نے اس کے بالوں میں منہ دیا تھا۔ آئی ہیٹ یو شاہ۔ وہ پھر بے بسی سے مچلی تھی۔ آئی ریئلی اٹس اوکے، محبت بھی سب سے زیادہ مجھ سے ہی کرو گی۔ جب اس کے آنسو اپنے کندھوں پر گرتے محسوس ہوئے تو ویر نے نرمی سے اسے چھوڑا۔ پریہا کدھر ہے شاہ؟ مجھے بتائیں۔ آج وہ نڈر سی کھڑی اس سے سوال کر بیٹھی تھی۔ اگر یہ کہو کہ علاج کے لیے لندن بھیجا ہے تو یقین کرو گی، وہ اطمینان سے بولا، اور اس کا سارا سکون برباد کر دیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو جان، پیار ہو جائے گا۔ شرارتی ڈمپل نمایاں ہوا تھا، آنکھیں میں بھی شرارت تھی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ حیدر نواب کی بیٹی پر اتنی مہربانی کیوں؟ آج اس نے بے خوفی سے اپنے بابا کا نام اس کے سامنے لیا تھا۔ ڈمپل فوراً غائب ہوا تھا۔ نواب کی بیٹی سمجھ کر اٹھا کر لاتا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کھلا دیتا۔ میں نے پلوشا شاہ میر سلطان کی بہن کو بھیجا ہے اپنی پری کو سرپرائز دینے کے لیے، مگر اس نے تو مجھے ہی سرپرائز دے دیا، وہ سنجیدگی سے بولا اور سرخ چہرہ لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پری بیڈ پر ڈھسی گئی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ حرم آپی، کیا ہوا تھا؟ ادھر بتاؤ مجھے، اور اب رونا بند کرو پلیز۔ حرم روئے جا رہی تھی۔ جب ہبا تنگ آ کر بولی تو وہ خود اتنی بیزار تھی، اوپر سے حرم بن بادل برسات کیے جا رہی تھی۔ پھر حرم نے وہاں کی تمام کارگزاری سنائی۔ اس نے ٹھنڈی سی آہ بھری، کاش ان دونوں بھائیوں میں بھی ویر بھائی جتنی گٹس ہوتے۔ سوچ کر رہ گئی تھی۔ شاہ میر شاہزر پر بے حد غصہ تھا۔ وہ تو چھوڑ کر بھول ہی گیا تھا، فون تک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اسے بے حد طیش آیا تھا، ایک تو اپنی غلطی اور اوپر سے شاہزر سلطان پر طیش۔ کیا ہے، زبردستی روک لیتے، کہتے نہیں جانے دوں گا، کچھ بھی کرتے، چاہے غصہ کرتے، جھٹکتے، مگر وہ تو خود ہی چھوڑ گئے۔ جان چھڑوانے لاکھوں پائے۔ سخت تلملائی اور پھر ایک فیصلہ کر کے ماما پاپا کے کمرے میں آئی۔ انہیں بول دیا تھا کہ وہ ویر کے ساتھ لندن جا رہی ہے۔ بیٹا، ہمیں تو بہت خوشی ہے، تمہاری پڑھائی کا بھی اچھا خاصا حرج ہو چکا ہے، اچھا فیصلہ کیا ہے۔ بابر مطمئن تھا، سدرا بھی ان دونوں کی وجہ سے پریشان تھی، اب ان کے فیصلوں سے سکون تھا۔ اپنے کمرے میں آئی، پر اب ویر برو سے کیسے بولوں کہ مجھے شاہزر کے پاس جانا ہے؟ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ انف، کیا کروں؟ اف، کیا کہیں گے؟ مگر وہ بھی ہبا تھی۔ کال ملائی۔ ویر آفس میں ضروری میٹنگ میں تھا، مگر ہبا کی کال اٹینڈ کرنا سب سے ضروری تھا۔ ایکسکیوز کرتا باہر آیا۔ بولو گڑیا۔ وہ ویر بھائی، مجھے آقا آپی کے پاس جانا ہے۔ جھوٹ بولا۔ وہ ہبا تھی تو سامنے شاہ میر سلطان تھا، جسے الو بنانا اب بالکل آسان نہیں تھا۔ پر گڑیا، وہ تو ادھر ہی پاکستان آنے والی ہیں، میر کی شادی کے لیے ادھر ہی مل لینا۔ ویر نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ ویر بھائی، میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ اٹس اوکے گڑیا، ہم پھر مائگریشن کروا دیتے ہیں۔ وہ اسے زج کرنا چاہتا تھا، پر اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ سخت جھنجھلائی تھی۔ ویر بھائی، مجھے شاہزر کے پاس جانا ہے۔
ویر نے ہنسی دبائی پر دل کو شاہزر کی جانب سے سکون ملا تھا۔ اوکے گڑیا، میں کل کے ٹکٹس کروا لیتا ہوں۔ خود جاؤ گی یا تمہارے ساتھ جاؤں؟ تمہارے ساتھ جی، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ویر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ اگلے دن بے وقت آفس سے گھر آ کر کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ پری نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کس قدر خیال رکھ رہا تھا وہ اس کا، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھ رہا تھا، حتیٰ کہ حیدر نواب کے علاوہ کل سارے گھر والے اس سے ملنے بھی آئے تھے۔ وہ ٹھیک ٹھاک دیکھ کر فوزیہ بیگم کو تسلی ہوئی تھی۔ فرحہ کا بھی اس نے بتایا کہ اس نے علاج کے لیے ویر نے اسے لندن بھیجا ہے۔ روپ بھی اس کے پاس تھی، وہ صدقے واری جا رہی تھی، اس کی ایک ایک بات کا خیال رکھ رہی تھی۔ اب بھی وہ اسے میڈیسن دے کر چند ضروری ہدایات سناتا ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس کی بے چینی بھی نوٹ کر چکا تھا، مگر چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے۔ آخر میٹھی آواز سنا ہی دے۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں میری جان کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ وہ روپ مما پوچھیں گی تو میں کیا بتاؤں گی انہیں؟ وہ اس کی چالاکی پر عش عش کرتا اٹھا۔ مگر وہ ویر تھا۔ ویر، وہ میں مما کو جاتے ہوئے خود ہی بتا دوں گا کہ کدھر جا رہا ہوں، تو آپ کو بتاتے ہوئے کیا دقت ہو رہی ہے؟ وہ جھجھلائی۔ ویر نے دانتوں تلے لب دبائے اور اس کی جانب بڑھا گھما کر صوفے پر فولڈ کر کے اس کے قریب آیا۔ تو میری جان کو بتاتے ہوئے دقت ہو رہی ہے کہ میرے اس کے پاس رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس نے اپنے لبوں سے اس کی کان کی لو کو کاٹا تھا۔ پری بوکھلائی۔ وہ بولو نا جان۔ اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں، پر لفظ بہت نرم تھا مگر دہکتا، شدت بھرا۔ مجھے آرام کرنا ہے، پر مجھے تھوڑا سا پیار کرنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پری کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ شاہ وہ کسمسائی۔ وہ مدہوش سا تھا۔ وہ دروازہ کھلا ہے، اس نے بہانہ گاڑا، تو بند کر دیتا ہوں جان۔ نہیں۔ پری کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ویر نے نرمی سے اسے چھوڑا۔ اوکے جان، ٹھیک ہے، ابھی نہیں، مگر واپسی آ کر۔ وہ سٹپٹائی۔ ویر کو اب اس کی یہ حالت مزہ دے رہی تھی۔ ہنسی دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ لندن جا رہا ہوں، شاہزر کی بیوی کو اس کے پاس چھوڑنے جا رہا ہوں، فرحہ کو بھی دیکھ آؤں گا، کل واپس آ جاؤں گا، مگر ہو سکتا ہے کہ تم جو بدوائیں دو تو میں واپس نہ آؤں، تو کیا پتہ، نہیں آؤں گا۔ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ میں تو نہیں دیتی بدوائیں کسی کو بھی، جائیں اپنا کام کریں، میرا دماغ نہ کھائیں۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ اس کا تپا ہوا روپ مزہ دے رہا تھا۔ شامیر کا ڈمپل کی نمائش کرتا کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ ہبا اور ویر اندر داخل ہوئے تھے تو نمرا نے بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ ہبا کی بے چینی، ادھر ادھر اٹھتی نگاہیں وہ دونوں نوٹ کر چکے تھے۔ آخر نمرا نے ہی اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ہبا، جاؤ شاہزر سے مل لو، وہ لان میں ہے، بہت خوش ہوگا تم سے مل کر، کیونکہ ہم نے سرپرائز ہی رکھا تھا، اسے بتایا ہی نہیں کہ تم لوگ آنے والے ہو۔ جی اکا آپی، وہ کہتی باہر نکل گئی تھی۔ یہاں رات کے تقریباً 8 بجے تھے۔ شاہزر لان میں کھڑا پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کسی غیر مقطعی نظر کو گھور رہا تھا۔ بلیک پینٹ، براؤن ٹی شرٹ کے اوپر جیکٹ سو گوار سا بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جب درخت کے پیچھے اس دشمن جاں کا ہیولا سا نظر آیا، وہ تنگ آ چکا تھا اپنی حالت پر، دل کی تڑپ سے اس کی دیوانگی کی حد تک۔ اسے ہر جانب وہی دکھائی دیتی تھی۔ ملجگے سے اندھیرے میں ہلکی سی روشنی میں آئی وہ گھرایا، لیو ہم، دور رہو مجھ سے، یہ تو میرا ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا نا۔ وہ بھی گھرائی۔ وہ بے تحاشا چونکا۔ فروزی فراک، پاجامہ اور حجاب میں وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی، منہ پھلائے اسے گھور رہی تھی۔ ہاؤ ڈے یو۔ ہبا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ جرأت کیسی ہوئی مجھے چھوڑ کے آنے کی؟ پھر دھکا دیا۔ جرأت کیسی ہوئی مجھے اکیلا چھوڑنے کی؟ پھر دھکا دیا۔ دوبارہ مجھے فون تک نہیں کیا۔ ہاؤ ڈے یو۔ وہ شیرنی کی طرح گھرائی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اس نے اپنی جھانسی کی رانی کو دیکھا اور گہرا مسکرایا، مگر وہ قاتل ڈمپل دیکھ کر ہبا کو آگ لگ گئی تھی، جس نے کئی دنوں سے اس کا سکون برباد کر رکھا تھا۔ یہ کیوں نمائش کرتے ہیں اس کی؟ میں چھوڑوں گی نہیں اس کو۔ وہ
भुनकारती हुई आगे बढ़ी और इस डिम्पल को बुरी तरह अपनी दांतों की गिरफ्त में ले लिया। वो हंसता आंखें बंद किए वो मीठा सा दर्द बर्दाश्त कर रहा था, मगर हिबा शेज़र ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करके इसे खुद में भींचा तो सारा गुस्सा भग से उड़ा था। एहसास हुआ कि वो क्या कर चुकी है। बौखला कर दोनों हाथों से चेहरा छुपाने लगी, जो शाज़र ने नाकाम बना दिया था। दोनों कलाई थाम कर पीछे फोल्ड की थी और फिर ज़रा सा ऊपर उठाया था। तो इसे क्या कहते हैं? जस्ट लाइक वो दोनों तरफ है आग बराबर की। हाउ स्वीट ना। प्लीज़ शाज़र। वो कानों तक सुर्ख हुई रुआंसी बोली थी। शाज़र ने सर खुशी से इसका ये दिलचस्प रूप देखा, आंखों में रूह में उतरा था। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये इसके लिए था। नो मेरी जान, आज कोई प्लीज़ नहीं। आज तो खुद चल कर मेरे पास आई हो कि आज किसी सूरत बख्शना नहीं। ये कहते इसने हिबा की सांसों की खुशबू को अपने सांसों में उतारा। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। शाज़र इसकी सांसों की खुशबू अपने रूह में बसा रहा था, वो जो खुद पूरी की पूरी इसकी रूह में बसी थी। जब अचानक इसकी मोहब्बत के हिसार से इसकी कुर्बत से शाज़र की ज़िंदगी को किसी ने पीछे खींचा था। वो जूली थी, और हिबा को एक जन्नतेदार थप्पड़ मार चुकी थी। यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाज़र चिल्लाया। वो गुस्से से पागल हुआ इसकी जानिब लपका, मगर वो हिबा की गर्दन पर चाकू रख चुकी थी। तुम्हें क्या लगा शाज़र सुल्तान मुझे धुतकार कर इसको पा लोगे? कभी नहीं। शाज़र मुझे बचाएं। लीव मी राइट नाउ। मैं जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। शाज़र फिर बेआब मछली की तरह तड़प रहा था, दहाड़ रहा था, इसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी। फिलहाल तो इसको दफन करने का इंतज़ाम करो। ये कहकर इसने हिबा को घुमाकर अपने सामने किया और इसके पेट में चाकू मारना चाहा। जब शाज़र सुल्तान बिजली की तेज़ी से हिबा के सामने आया और चाकू इसके पेट पे पूरी तरह पयोस्त हो चुका था, मगर इसे जूली का हाथ दबोचकर वो वार रोकने की कोशिश की थी, मगर फिर भी इसे लग गई थी। जूली को पीछे धक्का दिया, जो जेल से फरार होकर सीधी यहीं आई थी, मगर वीर के होते हुए इसके लिए अपनी बदकिस्मती को दावत दे बैठी थी। इसकी आवाज़ सुनकर गार्ड्स वहाँ आए थे। वीर तूफान बना बाहर निकला था। जब गार्ड्स ने से गन छीन कर इसने जूली की टांग पर ऐसी जगह निशाना बनाया जिससे वो पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो सकती थी। अब वो अपनी टांग लिए चिल्ला रही थी। शाज़र ने अपनी ज़ख्मी मुट्ठी में बीच रखा था और खून तेज़ी से उबल रहा था। हिबा फूट फूट कर रो रही थी। पुलिस आई और जूली को ले गई थी। वीर, हिबा और निम्रा इसे लेकर अस्पताल आए थे। ज़ख्म था, मगर ज़्यादा गहरा नहीं था। 2 स्टिचेस आए थे। वो ड्रेसिंग की गई थी। हिबा रोए जा रही थी। वीर और निम्रा इसे तसल्ली दे रहे थे। शाज़र बिल्कुल ठीक है, मगर इसका रोना कम ही नहीं हो रहा था। 2-3 घंटे बाद वो घर वापस आए, खाना वगैरह खाया, शाज़र के रूम में आई। वीर ने इसे मेडिसिन दी और आराम करने का बोल कर वो अपने रूम में चले गए। हिबा अब भी सोफे पर बैठी सूं कर रही थी। जब शाज़र उठा और रूम को लॉक किया, इसके करीब आकर बैठा। व्हाट्स हैपेंड स्वीटहार्ट? अभी पूछ रही है क्या हुआ? अब मेरे सामने क्यों आए? अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर? वो झुंझुलाई। तो फिर क्या करती मेरी जान? वो शरारत से लहजे में बोला। डिम्पल नुमाया हुआ। वो फिर जी जान से जली। फिर इस डिम्पल की नुमाइश कर रहे हैं? पहले वाला हशर याद है ना? वो तड़क कर बोली। हाँ, इसलिए तो कर रहा हूँ नुमाइश, ताकि तुम्हें फिर गुस्सा आए।